جو مانیٹر ہے اس کی آواز نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے، چونکہ وقت مغرب سے پہلے کافی کم ہے تو حضرت کی اجازت سے جی ہم ڈائریکٹ سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ ایک بہن پوچھتی ہیں کہ کیا ماں باپ بچپن میں کسی کا مرید بنا دیں بچے کو، تو کیا وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد کسی اور سے مرید ہو سکتا ہے؟ ماں یا باپ نے یا دونوں نے باہمی رضامندی سے کسی جامع شرائط شیخ کے ہاتھ پر، پیر کے ہاتھ پر اپنے بچے کو مرید کر دیا اور شیخ نے قبول کر لیا تو بچہ مرید ہو گیا، اور پیر کے جامع شرائط ہونے کی وجہ سے امید ہے کہ اس کو وہ کمال اور وہ فیض حاصل ہوگا جو جوان اور سمجھدار لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ جی یہ بچے، ان کے ولی ماں باپ ہوا کرتے ہیں، اصل ولی تو باپ ہی ہے، تو ولی ان کی طرف سے جو جائز اور مفید تصرف کرتا ہے وہ نافذ ہوتا ہے، اور بلا شبہ جامع شرائط شیخ اور پیر کے ہاتھ پر اپنے بچے کو مرید کرنا ایک کار اہم ہے اور کار مفید ہے، اس لیے یہ بیعت جائز و درست ہے، اور جب یہ بیعت جائز و درست ہے تو پھر بلا وجہ اس بیعت کو توڑنا اور دوسرے کے ہاتھ پر مرید کرنا یا مرید ہونا درست نہیں ہے۔ جی حضرت، تو آپ نے یہ فرمایا کہ پیر اگر جامع شرائط ہو تو جامع شرائط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جامع شرائط پیر وہ ہوتا ہے جو ایک تو وہ عالم اہل سنت ہو، دوسرے وہ متقی ہو، تقوی شعار ہو، فاسق نہ ہو، اور تیسرے اسے مرید کرنے کے لیے صالح اور لائق پیر سے اجازت و خلافت حاصل ہو، چوتھے اس کا سلسلہ اس سے لے کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو، درمیان میں کہیں انقطاع نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو، فقیہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق رسول امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مستقل ہو، تو وہ شخص عالم ہے۔ ابھی میں سفر میں تھا، 4-5 روز پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے پوچھا کہ مستقل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو عالم ہوتا ہے وہ تو کتابیں سمجھتا ہی ہے، تو میں نے بتایا مستقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبارت سمجھنے کے لیے، مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ کیا ہے، کسی ترجمے کی کتاب کی اسے حاجت نہ ہو، کسی مترجم کی حاجت نہ ہو، اور عبارت فہمی کے لیے کچھ عبارت مطلب کیا ہے اس کے لیے بھی کسی سمجھانے والے عالم دین کی ضرورت نہ پڑے، نہ تو اس کے لیے ترجمے کی حاجت نہ ہو، نہ مترجم کی حاجت ہو، اور نہ ہی معلم کی حاجت ہو، وہ اپنی سمجھ سے، اپنی فہم ثاقب سے خود بخود عربی کتابوں کی عبارتیں سمجھے، ان کے مطالب سمجھے، اور ان سے مسائل نکال کر لوگوں کو بتائے اور ان پر عمل کرے۔ جس کے اندر یہ خوبی ہو وہ شخص
کتابوں کی عبارتیں سمجھنے میں مشتغل ہے۔ تو جو عالم دین ہو کتابوں کی عبارتیں سمجھنے میں اور ان سے مسائل نکالنے میں مشتغل ہو، دوسروں کا محتاج نہ ہو، وہ عالم دین ہے۔ تقوی شعار ہو، یہ نہیں ہے کہ پڑھا کچھ اور عمل کرتا کچھ۔ پڑھتا ہے کہ نماز قائم کرو، عمل یہ ہے کہ نماز قائم نہیں کرتا۔ حج بیت اللہ کرو، حج فرض ہے، حج نہیں کرتا۔ زکوٰۃ دو، مالدار ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا۔ سچ بولو مگر بلا وجہ کے لیے بھی وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو وہ آدمی تقوی شعار نہیں ہے۔ تقوی شعار ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ فاسق ہوگا تو اس کا تعلق رسول اللہ سے فسق کی وجہ سے پہلے ہی منقطع ہو جائے گا۔ جس کا تعلق رسول اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، باقی نہیں ہے، تو وہ شخص ہم کو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم تک کیا پہنچائے گا؟ وہ خود پہنچا نہیں تو دوسرے کو کیا پہنچائے گا؟ کوئی وزیر اعظم تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہے، چلو ہم پہنچاتے ہیں، ان سے بات کرا دیں گے، اور اس کا خود اپنا حال یہ ہے کہ وزیر اعظم تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ تو جب خود اس کی رسائی نہیں ہے اور دوسروں کا محتاج کوئی لے جائے گا تو جائے گا، نہیں لے جائے تو نہیں لے جائے گا، تو خود اس آدمی کو وزیر اعظم تک کیسے پہنچائے گا؟ تو جس کا سلسلہ پہلے سے کٹا ہوا ہے، فاسق ہے، فاسق مولن ہے، سرکار کی شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کا وہ جامع شرائط نہیں ہے۔ یہ دو شرطیں ہوئیں، اس کو اجازت و خلافت حاصل ہو۔ اگر اجازت و خلافت نہیں ہے اس کے پیر سے، تو اس کو بیعت کرنا، مرید کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کا سلسلہ رسول اللہ تک سند صحیح کے ساتھ پہنچا ہوا ہو، درمیان میں کہیں بھی انقطاع نہ ہو۔ جیسے مجھے اجازت و خلافت حاصل ہے، حضرت سیدی برہان ملت مولانا برہان الحق قادری رضوی جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں براہ راست اجازت و خلافت حاصل ہے۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں براہ راست اجازت و خلافت حاصل ہے حضرت سید علیہ رسول احمدی والا ربی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہیں سلسلہ بسلسلہ اجازت حاصل ہے حضور سید عالم تاجدار بنی آدم و آدم صلی اللہ تعالی وسلم سے۔ تو یہ سلسلہ سرکار تک پہنچتا ہے اور بلا انقطاع پہنچتا ہے، درمیان میں کہیں سے بھی کوئی انقطاع نہیں ہے۔ جب انقطاع نہیں ہے تو پھر فیضان حاصل ہوتا ہے۔ فیض آئے گا اپنے بزرگ، اپنے شیخ کے واسطے سے، شیخ آئے گا، فیض آئے گا اپنے شیخ اور اپنے پیر یا اپنے شیخ اور اپنے معتقد کے واسطے سے۔ لیکن فیض کہاں سے آئے گا؟ فیض آئے گا بارگاہ رسالت سے۔ ملے گا کس سے؟ پیر کے ہاتھ سے یا شیخ کے ہاتھ سے۔ ہے سنا نہیں؟ اچھا، اس کو ایک مثال سمجھیے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے ساتھ کچھ بڑا معاملہ ہو گیا، اور ایک بہت بڑے حاکم کا میرے پاس لیٹر آ گیا کہ پرسوں میرے آفس میں میٹنگ ہے، اس میں آپ کو خود آنا ہے، یہ نہیں کسی کو بھیج دیں اور نہ آئیں۔ میں نے حضور سیدی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ٹکٹ نکال لیا تھا، یہی مہینہ ان کا چھٹی شریف ابھی گزری ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا کہ یہ معاملہ ہے، مجھ کو جانا ہے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ کے خلاف معاملات چل رہے ہیں، نہ جائیں تو اچھا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں نے کوئی قصور تو کیا نہیں ہے، کیوں معاملہ چل رہے ہیں؟ میں نے کہا جب میں نے حضور سیدی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کر لیا ہے تو کر لیا، میں جاؤں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں چلا آیا اور اپنے نائب مفتی نسیم صاحب کو میں نے کہا دیا کہ میٹنگ کے بارے میں جو رپورٹ ہو ہم کو بتائیے گا۔ میں شیخ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کے معاذ شریف میں بیٹھ کر میں فاتحہ پڑھتا ہوں، فاتحہ پڑھی،
اور اوپر سے ایک پارا لیا اور تلاوت کرنے شروع کر دیا، چوتھا پارا۔ تو میں پڑھتا ہوں تو تلاوت کرتا ہوں، ذرا سمجھتے ہوئے پڑھتا ہوں، تو ایک آیت میں نے پڑھی تو میں رک گیا اور پلٹ کر دوبارہ پڑھا، پھر رکا، پھر پلٹ کر تیسری مرتبہ پڑھا، تو میں تو مطمئن ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ آیت کریمہ یہ تھی، ان تصبروا وتتقوا فلا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صابر ہو، صبر کرتے ہو، وتتقوا اور تقوی کرتے ہو، تقوی شعار ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، تو ان کا مکر، فریب، ان کی سازش تم کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتی ہے۔ بشارت تو اللہ کی طرف سے تھی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے تھی، مگر بشارت مل کہاں سے رہی تھی؟ حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مل رہی تھی۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ بارگاہ غریب نواز سے مجھے قرآنی بشارت دی جا رہی ہے کہ تم بے فکر ہو، تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہوا کہ انشاءاللہ کچھ میں نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے پڑھنے کے بعد جب واپس گیا اپنی قیام گاہ پر، ابھی دروازے تک نہیں پہنچا تھا کہ مفتی نسیم صاحب کی گھنٹی بجی، تو میں نے کہا اللہ سب خیر ہو، تو وہ کہتے ہیں حضور مبارک ہو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میٹنگ ملتوی ہو گئی، اور 6 سال ہو گئے آج تک میٹنگ نہیں ہوئی۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ کیا میرے اندر کوئی کرامت ہے؟ نہ میں کرامت ہوں، نہ مجھ میں کرامت ہے۔ یہ فیض ہے اس تقوی کا جو رسول اللہ سے جوڑتا ہے، اس صبر کا جو بندے کو شے کے واسطے سے اللہ سے ملاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، تو وہ پیر، اس پیر کی رسائی رسول اللہ تک اور سرکار کے صدقے سے اللہ تک ہوگی، اسی کو کہتے ہیں عارف باللہ واصل اللہ۔ تو اگر ایسے پیر کے ہاتھ پر بچے کو بیعت کرا دیا ہے تو وہ تصرف صحیح ہے اور یہ بیعت درست ہے۔ اب دیکھیں علماء فرماتے ہیں، ہمارے فقہا فرماتے ہیں کتاب النکاح میں کہ باپ نے اور باپ نہ ہو تو دادا نے اگر مناسب جگہ پر اپنے صغیر کا، چھوٹے بچے کا نکاح کر لیا تو نکاح نافذ ہے اور لازم ہے۔ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ باپ میں وہ شفقت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے کہ جو پیار خود اس کی اپنی سمجھ میں بھی نہیں پایا جا سکتا ہے۔ یہ تصرف باپ کا ہے نا، اور تصرف خیر ہے، کار خیر ہے، کار مفید ہے، کار اہم ہے، تو تصرف نافذ ہے، بیٹا اس کو توڑ نہیں سکتا۔ بشرط یہ ہے کہ پیر جامع شرائط ہونا چاہیے، اور سال ثواب کی نیت سے اسے علماء کو، مبلغین کو، صالحین کو کھلائیں، اس کا ثواب پہنچے گا، اللہ قبول فرمائے گا، اور ولی اللہ کا فیض ان تک پہنچے گا۔ اچھا پہنچے گا؟ پہنچے گا۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس حالت میں وہ نہیں پکا سکتی، نہیں پکا سکتی ہے، اچھا کیونکہ دیکھو نجاست اب تک کی جو 2 سوال تھے، جی یہ ایسے 2 سوال ہیں ہاں، 1996 عیسوی سے میں یہ بزمیں قائم کر رہا ہوں، جب سے آج آیا، پہلی بار یہ 2 سوال آئے۔ جی جی پہلا سوال بھی پہلی بار آیا، پہلی بار آیا، جی یعنی یہ 1996 سے جی لے کر آج تک جی لگ بھگ 30 31 سال تو ہو گیا۔ جی اور دوسرا سوال بھی جو جواب دیا گیا ہے یہ بھی پہلی بار بھی آیا ہے۔ جی اب جو سوال ہو رہا ہے یہ پہلے آ چکا ہے۔ ہاں تو میں بتاؤں حیض کی آنے کا جو مقام ہے سب کو معلوم ہے، تو جو حیض ہے یعنی خون وہی ناپاکی ہے اور پورا بدن پاک ہے۔ اچھا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار صاحب نے فرمایا ناولینی الخمرہ، ذرا مجھ کو مسلح دے دو۔ سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے اور ام المؤمنین اپنے حجرے میں تھی، حجرے اور مسجد نبوی شریف کے درمیان معمولی سا فاصلہ تھا، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آیا تھا، تو کہتی ہے سرکار مجھے تو حیض آ گیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ان حیضتک یا ان حیضتک لیست فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، جی تیرا ہاتھ تو پاک ہے، تو اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ مجھ کو دے دو۔ اچھا اچھا ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھی اور ان کی گود میں سر رکھ کر کے سرکار آرام بھی فرما رہے تھے اور تلاوت قرآن بھی فرما رہے تھے. سبحان اللہ. تو جب یہ سب جائز ہے تو کھانا پکانا، کھانا کھانا، کھانا کھلانا، ایصال ثواب کی نیت سے دوسروں کو پیش کرنا سب جائز و درست ہے. جی اچھا، کیا حائضہ عورت جو حیض سے ہے وہ میت کو غسل دے سکتی ہے؟ ہاں، دے سکتی ہے. حائضہ عورت میت کو غسل دے سکتے. جن کو غسل دینا جائز ہے جی ان لوگوں کو عورت غسل دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز و درست ہے. اچھا، یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی، ورنہ عام طور پر یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ حیض سے ہیں تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، ماشاءاللہ. ایک بہن پوچھتی ہیں کہ کیا کنڈوں کی نیاز کے وقت گوشت پکانا جائز ہے؟ ناجائزی کب تھا؟ اچھا، اس کب تھا؟ ناجائزی کب تھا تم پوچھ رہی ہو جائز ہے؟ گوشت سید الطعام ہے، تمام کھانوں میں سارے کھانوں کا سردار ہے گوشت. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ منقول ہے. اور اسی لیے بقرعید کے مہینے میں 3 دن اللہ کی طرف سے تمہاری ضیافت کی جاتی ہے. جی، وہ بھی گوشت جس ہے. چیز سے ضیافت کی جاتی ہے وہ گوشت ہے، گوشت ہے. تو وہ ناجائز نہیں ہے. نہیں حضرت، کھیر پوری بناتے ہیں نا، آپ گوشت کا بول رہے ہیں. ہاں، تو کھیر بنائے جائز، پوری بنائے جائز، کوئی میٹھا وہ پکانا ہو پکائے جائز. اور گوشت بھی بنائیے. اگر یہ سمجھا جاتا کہ غلط ہے تو یہ سمجھنا غلط ہے. اس غلطی کو واضح کرنے کے لیے گوشت پکائیے، کھائیے اور کھلائیے. اور یہ جو ایک التزام کر لیا گیا یا ایک رسم بنا لی گئی کہ جہاں پہ پکے وہیں پر سب کچھ ہو، ہاں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جی، زندگی بھر جہاں چاہو پکاؤ اور جہاں چاہو کھاؤ. اس کو بھیجا بھی جا سکتا. چولہے کے پاس ہی بیٹھنا اور کھانا یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. جی، اسے باہر نکالیے، مہمانوں کو کھلائیے، سب کو کھلائیے، فاتحہ کیجیے، سب جائز و درست ہے. تو یہ رسم بلا وجہ کی ہے اور شریعت طاہرہ نے اس رسم کی اجازت نہیں کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم کنڈے کی فاتحہ کرو اور وہیں کرو، وہیں بیٹھ کے کھاؤ اور اس میں گوشت نہ شامل کرو. یہ سب لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی رسمیں ہیں. شریعت اسلامیہ اس کا حکم نہیں دیتی ہے. لہٰذا جس سے شریعت اسلامیہ نے منع نہیں کیا اس سے تم بھی منع نہ کرو. شریعت اسلامیہ جس کی اجازت دیتی ہے اس کو تم بھی جائز مانو. اللہ کی یہ شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے، اس شریعت میں جو کچھ حلال کر دیا گیا قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور جو حرام کر دیا گیا قیامت تک حرام ہے. جی، اللہ نے پیغام نازل فرما دیا، بشارت دے دی، الیوم اکملت لکم ملت لکم دینکم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ محبوب، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی. اس کے بعد سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا. تو جو حلال تھا حلال ہے اور جو حرام تھا حرام ہے. پھر تم کون ہو اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام قرار دینے والے؟ جی، اللہ کے جائز کیے ہوئے کو ناجائز کرنے والے تم کون ہو؟ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اذن عام ہے، کہیں بھی کھانا پکاؤ، کہیں بھی کھاؤ، کہیں بھی کھلاؤ. اور کوئی ضروری نہیں کہ مٹی کے برتن ہی ہوں. یہ بھی کوئی ضروری نہیں مٹی کے برتن ہو. جی، تو کوئی چیز جب ضروری نہیں ہے اور کسی چیز کو شریعت نے لازم نہیں کیا تو کہ میں شریعت کے خلاف مت چلو، اس کے خلاف کوئی فتویٰ نہ دو، اس کے خلاف کوئی اعتقاد نہ رکھو. جی، جو علماء شریعت اجازت دیتے ہیں ان کے اوپر عمل کرو. اسی میں تمہارے لیے آسانی ہے اور اسی میں تمہارے لیے خیر، صلاح و فلاح. ہاں، اور مٹی کے برتن میں اگر کیا تو اس کو پھر جا کے پھوڑنا بھی ضروری نہیں ہے نا. اگلے سال وہ برتن اگلے سال نہیں استعمال کر سکتے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. کیا وہ ناپاک ہو گیا؟ ایسا نہیں. یا جھوٹا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے. جی، مال کو ضائع کرنا یہ الگ گناہ ہے. جی، اپنے صحیح مال کو برقرار رکھا جا سکتا ہو
تو اس کو باقی رکھا جائے، بچایا جائے، محفوظ کیا جائے اور اسے برباد نہ کیا جائے۔ جی، مال کو ضائع کرنا، برباد کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ گناہ ہے۔ جی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مال فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچ کرنے والے خرچ کرتے ہیں، برباد نہیں کرتے ہیں، مگر ایسوں پر خرچ کرتے ہیں جن پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، تو بربادی کے حکم میں لیا گیا اور ان کو شیطان کے بھائی کہا گیا۔ اور جو خرچ ہی نہیں کیا گیا بلکہ چیزیں توڑ کر پھینک دیا گیا تو وہ تو ضرور ناجائز ہوگا۔ اور کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہونے کی جو وعید ہے وہ ان کو بھی شامل ہوگی۔ لہذا وہ کام نہ کرو کہ شیطان کے بھائی ہو جاؤ، وہ کام کرو کہ انسان کے اور مسلمان کے بھائی رہو۔ جی، یہ سوال بھی پہلی مرتبہ آیا۔ میں سوال کروں گا تو آپ ہاں نہیں صحیح، پہلی بات سمجھ جائیں گے۔ بیٹی ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ اللہ سے اچھی امید رکھو، حسن ظن رکھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی عطا فرمائے، صالحہ بیٹی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں صالحہ بیٹی عطا فرمائے گا۔ ویسے یہ چیز توقع اور حسن ظن کے ساتھ ہی رکھی جا سکتی ہے، اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ بیٹا دینا اللہ کے اختیار میں، بیٹی دینا اللہ کے اختیار میں، یا اللہ جسے اختیار دے تو اس کے اختیار میں، یعنی وہ فرشتہ جو ماں کے رحم میں بچے کا کے اعضاء بناتا ہے، نقش بناتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ مخلقہ ام غیر مخلقہ، ذکر ام انثیٰ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کارندوں کے ذریعے کام کراتا ہے، تو یہ الگ چیز ہے، عام بندوں کی اختیار میں نہیں ہے کہ مذکر پیدا کرے یا مؤنث، بیٹا پیدا کرے یا بیٹی۔ اگر خواہش ہے اور ضرور خواہش ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے امید رکھے، کار خیر تھا ہو گیا۔ یہ مت کہو کہ اللہ یہ کر دے، بلکہ یہ کہو کہ کریم تو رحمان ہے، رحیم ہے، تیرا فضل ہو تو ایسا ہو جائے۔ یہ بھی ایک طلب ہے اور حسن طلب ہے، تو حسن طلب کے ساتھ اللہ سے توقع رکھو، اللہ پورا فرمائے گا۔ اور نہ پورا ہو تو یہ سمجھو کہ ہم جو سمجھتے ہیں مسئلہ تو اس میں نہیں تھی، اللہ نے جو عطا کیا اس میں مسئلہ ہے، اور اسی پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ جو دے اسی پہ راضی ہو جاؤ۔ راضی برضا رہنا یہ تمہاری کامیابی کے لیے بہت بڑا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کلر والا برقع پہننا جائز ہے؟ کلر والا؟ ہاں، اکثر تو کالا ہوتا ہے لیکن آج کل کلرفل بھی آ گئے ہیں، تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ کلر والا پہن سکتی ہیں یا نہیں پہن سکتی؟ یوں تو اسلام نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ فلاں کلر کا نقاب نہ پہنیں اور فلاں کلر کا نقاب پہنیں، بلکہ اسلام زمانے رسالت میں تو برقع تھا بھی نہیں، چادریں ہوتی تھیں اور عورتیں چادریں اوڑھ کر اور اسی میں اپنے آپ کو چھپا کر کے آ جاتی تھیں۔ ان چادروں کے لیے کوئی کلر شریعت نے نہیں مقرر کیا، یہ چادر کالی ہو یا پیلی ہو یا لال ہو، صرف اتنا تھا کہ اپنا بدن چھپا لو اور چھپا کر کے آؤ یا جاؤ، اپنی ضروریات پوری کرو۔ تو وہ حکم آج بھی باقی ہے۔ آج کپڑوں کی فراوانی ہو گئی تو عورتیں نقاب سلا لیتی ہیں، یہ اچھا ہے۔ جو جلباب ہوتا تھا، چادر، بڑی چادر جو ہوتی تھی، اسی جلباب کا بہتر بدل ہے یہ نقاب، کہ پورا بدن اچھی طرح سے اوپر سے نیچے تک چھپ جاتا ہے۔ اور اگر آج کوئی ویسی چادر اوڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔ جی، تو جلباب اوڑھ لے جو بڑی چادر ہوتی ہے سر سے لے کر پاؤں تک، یا نقاب۔ عام طور پہ جو نقاب چلتا ہے وہ کالا نقاب چلتا ہے اور اس پر کسی کی نظر نہیں اٹھتی، یا جو نقاب ایسے رنگ میں ہو جیسے سفید ہے چلا سکتے ہیں، لیکن ایسا اتنا خوش رنگ نقاب نہ ہو، کلر اتنا بہتر نہ ہو
کہ اس کلر کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے نگاہیں اٹھیں، اٹریکشن ہو جائے. ہاں، اور نگاہیں مچلیں جی. کہ کتنا دیدہ دیب ہے، کتنا دلکش ہے، کتنا اچھا ہے. تو کلر اگر آپ نے ایسا لیا جو اپنی دلکشی کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں اپنی طرف متوجہ کرے تو وہ شرعاً ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں، اس سے بچیں. اور ایسا کلر جس کی طرف کوئی جاذبیت اور دلکشی نہ ہو، جس کو دیکھنے کے لیے نگاہیں نہ اٹھیں، تو وہ جائز و درست ہے، اس کو استعمال کر سکتی ہیں. جی جی. نہیں، ایسا برقع نہ پہنے جس برقعے کو کسی اور برقعے کی ضرورت ہو. صحیح ہے. ہاں. ایک بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے، عام طور پر اس طرح کے سوالات نہیں آتے. وہ پوچھتی ہیں کہ شوہر ٹرین میں یا بس سٹینڈ میں نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، سفر کر رہے ہیں، اور سپریٹ جگہ بھی کہیں نہیں ہے. آج کل کے حالات میں تو مرد کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے ایسی عوامی جگہوں پر نماز کا ادا کرنا. تو مثال کے طور پر انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر گھر سے نکلتے وقت امام شافعی کے حساب سے اگر عصر کا وقت شروع ہو گیا اور پتہ ہے کہ باہر جانے کے بعد پھر یہ عصر ہماری قضا ہو جائے گی، کہیں موقع نہیں ملے گا عصر کی نماز ادا کرنے کا، تو کیا امام اعظم کے ماننے والے، حنفی مذہب کے ماننے والے، امام شافعی کے مذہب کے ابتدائی وقت میں عصر کی نماز ادا کر کے نکل سکتے ہیں؟ ابتدائی وقت میں؟ ہاں، جس وقت امام اعظم کے نزدیک ابھی وقت شروع نہیں ہوا، اچھا، لیکن امام شافعی کے نزدیک ہو گیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے مذہب پر عمل کی حاجت نہیں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے جو حالات بتائے گئے ان حالات میں کہ صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا مذہب بھی وہی ہے جو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، کہ جب مثل دوم شروع ہوتا ہے تو وقت عصر شروع ہو جاتا ہے. تو اپنے مذہب کے صاحبین رحمہم اللہ کے مذہب پر عمل کی نیت سے ایسی مجبوری کی صورت میں ظہر پڑھ سکتے ہیں. ظہر عصر کا پوچھ عصر، ہاں، یک مثل پہ شروع ہوتا ہے نا؟ ایک مثل شروع ہوتا ہے ہاں. تو ایک مثل، دو مثل ہوتے ہی ہاں. ایک مثل میں کے آخر میں ظہر پڑھ لیں اور دوسرا مثل شروع ہوتے ہی عصر پڑھ لیں. لیکن سوال میں یہ ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے، ابھی بس کا ٹائم ہو گیا ہے، بس نکل جائے گی یا ٹرین چھوٹ جائے گی، اور آگے یہ اندیشہ قوی ہے کہ پھر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. اور ابھی جیسے آپ نے صاحبین کا فرمایا، تو صاحبین کے مذہب پر بھی وہی مذہب ہے، ہاں، تو اس میں جو امام وقت شروع شافعی ہو رضی گیا اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے. ہاں. وقت عصر میں ٹھیک وہی تو مذہب وہاں عصر کا صاحبین وقت شروع ہو گیا ہے، ہاں، تو کیا اس وقت اس پر عمل کیا جا کر سکتا سکتے ہے؟ ہیں، کر سکتے ہیں. لیکن نیت امام شافعی کے مذہب پر عمل کی نہ کریں، ہاں، نیت صاحبین کے مذہب پر عمل کی. صاحبین کے مذہب پر عمل کرنے کی. کیونکہ صاحبین کا مذہب وہ ہے جو فقہ حنفی میں بہت جگہوں پر اختیار کیا جاتا ہے، اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے. اچھا اچھا، جی. تو یہ نیت کریں کہ صاحبین کے صاحبین کے مذہب مذہب ہے. پہ. جی. برقع پہن کر کیا بال باہر چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ بال اندر رہنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے اور نمائش کرنے میں اچھا لگتا ہے. یہ بلا وجہ کی بات ہے. جی. بال بھی عورت ہے، جیسے تمہارا ہاتھ عورت ہے، تمہارے بدن کا اور حصہ عورت ہے، ایسی بال بھی عورت ہے. تو جیسے بدن کو چھپانا ضروری، ایسے ہی اپنے سر کے بالوں کو بھی چھپانا ضروری ہے. اس کو ظاہر کرنا کہ لوگ دیکھیں اور اس کی نمائش ہو، یہ ناجائز و گناہ ہے. ایسا مت سوچو، یہ سوچ غلط ہے. بالوں کو بھی چھپاؤ جیسے اپنے بدن کو چھپاتی ہے. سسرال میں یونائٹڈ فیملی ہے، سب مل کر رہتے ہیں، اور ساس سسر بھی ہے، شوہر بھی ہے، جیٹھ بھی ہے، دیور بھی ہے، سارے لوگ ہیں. تو کیا جیٹھ اور دیور کا کام کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے؟ یعنی ان کے کپڑے دھونا یا ان کے لیے کھانا بنانا، اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں. ضروری تو ہرگز نہیں ہے. جی. لیکن اگر وہ کپڑے مل گئے، مشین سے دھلائی ہوتی ہے، اور ان سے پردہ رکھو، ان سے کوئی بے باکی کا معاملہ نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، تو مشین سے دھو سکتی ہو، اس سے زیادہ نہیں.
اچھا، جس طرح مرد کو سجدے کی حالت میں جو لکھا ہے سوال وہ پوچھ رہا ہوں، 10 انگلیوں کا پیٹ لگانا سنت ہے، 1 کا فرض، 3 کا واجب، تو کیا اسی طرح یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے سجدے میں؟ سجدے میں؟ اچھا، ہاں، سجدے میں مجھے جو یاد آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فقہا نے عورتوں کے لیے الگ سے کوئی حکم نہیں بتایا ہے، تو جہاں مردوں کا حکم بتایا گیا یا مطلقاً کو حکم کوئی بتایا گیا اور عورتوں کے لیے الگ سے کوئی حکم نہیں بتایا گیا ہے، تو اس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ البتہ شریعت نے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کے مطابق عورت ان پر عمل کر سکتی ہو تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا۔ یہ ذرا گاڑی بات ہو گئی، اس کو میں آسان کرتا ہوں۔ اور مرد کو حکم ہے کہ جب سجدے میں جائے تو اپنے بازوؤں کو کشادہ رکھے، ہاتھ کو اپنے کروٹوں سے نہ سٹائے، پیٹ کو ران سے نہ سٹائے، ران کو پنڈلی سے نہ سٹائے، سب کھلا رکھے اور سجدہ کرے، اس طور پر کہ پیر کی 1 انگلی کا پیٹ فرض ہے لگنا، اور 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا پیٹ لگ جائے تو یہ سنت ہے۔ یہ طریقہ مردوں کے لیے بتایا گیا، ان کے لیے سجدے کا طریقہ بھی الگ بتایا گیا کہ ان کی ران ان کے پنڈلی سے الگ ہو، ان کا پیٹ ان کی ران سے الگ ہو، ان کے دونوں ہاتھ ان کے دونوں بازو سے الگ ہو، تو ان کے لیے ہے۔ میں نے کبھی کر کے دیکھا نہیں ہے، اب عورتوں کو بتا دیتا ہوں، تم یہ کر کے دیکھ لو تمہارے لیے آسان ہے کہ نہیں ہے۔ عورتوں کا حکم یہ ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں کو دونوں بازوؤں سے سٹا رکھیں اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے سٹا لیں اور رانوں کو اپنی پیلیوں سے سٹا لیں۔ اتنا سٹانے کے بعد اگر تمہارے لیے اس طور پر انگلیاں رکھنا ممکن ہو، میسر ہو جو مردوں کے لیے ہے، تو تمہارے لیے بھی وہی حکم ہوگا۔ ہم نے خود عمل کر کے اس کو کبھی دیکھا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں پیش آئی، اور یہ میں نے سمجھا نہیں کہ آج یہ سوال بھی آ جائے گا، ورنہ عمل کر کے آتا۔ تو یہ تم لوگ کر کے دیکھ لو، اگر تمہارے لیے اس میں کوئی دشواری نہیں ہے تو حکم وہی ہے جو مردوں کا ہے، دشواری ہے نہیں کر سکتی ہو تو تمہارے لیے تخفیف اور آسانی ہو جائے گی۔ یعنی وہ اپنی انگلیاں اگر بچھا بھی لیں تب بھی ان کا سجدہ ہو جائے۔ اچھا، آرٹیفیشل جویلری پہن کر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ آرٹیفیشل جویلری جی، یعنی مصنوعی زیورات، مصنوعی زیورات، سونے چاندی کے علاوہ۔ ہاں، جی، یعنی جن کو سونا چاندی بنا لیا گیا ہو، نقلی۔ ہاں، نقلی۔ عورت کے لیے سونے اور چاندی کے زیور حلال ہیں، اور سونے چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کا زیور حلال نہیں ہے۔ لہذا لوہے کا، المونیم کا، پیتل کا، تانبے کا وغیرہ جو بھی دھات ہو اس کا زیور پہننا اور اپنی بچیوں کو پہنانا یہ ناجائز، حرام و گناہ ہے۔ تو یہ آرٹیفیشل کا مطلب ہے، اور اس طور پر یہ ناجائز ہے۔ البتہ شوق ہے تو یہ کر سکتی ہو سستے زیور کا، کہ جو سستا زیور ہے آرٹیفیشل، اس پر سونے کا پانی یا چاندی کا پانی اتنا گہرا چڑھاؤ کہ اگر کبھی چھوڑانا پڑے تو باریک سیتا اس میں سے چھوٹے۔ اگر تب چھوٹتی ہے اگرچہ بہت باریک صحیح، تو اس کو پہنانا جائز ہوگا، کہ اس کو پہننے کا مطلب کیا ہے کہ تم نے سونا یا چاندی پہنا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس کو لوہا یا المونیم وغیرہ پہننا نہیں ہوگا۔ اور اگر صرف پانی ہی لگے کہ چاندی کا پانی ہے، سونے کا پانی ہے، اور تب چھوڑائے تو کوئی تا نہ چھوٹے، تو وہ آرٹیفیشیل ہی ہے اور وہ ناجائز ہے، اس کو مت پہنو، نہ پہنو۔
بہت سارے علاقوں میں عورتیں ایسے لباس پہنتی ہیں، میں کسی ایک لباس کا نام نہیں لیتا لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جس میں پیٹ نظر آتا ہے، چھپانے سے بھی کچھ حصہ تو جھلکتا ہی ہے، اور ہاتھ جو ہے وہ ہاف آستین کا ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ مسلم عورتوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر پہننے ہی کا شوق ہے تو اپنے خاص کمرے میں جو شوہر کا کمرہ ہوتا ہے شوہر کے لیے پہن سکتی ہیں۔ کمرے سے باہر ہونے کے لیے کہ دوسروں کی نگاہ پڑے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کے کمرے میں شوہر کے لیے پہن لیں، اس کے بعد وہی کپڑے پہنیں یا اس کے اوپر سے پہن لیں جو پہننا جس پاکیزگی کے پہننے سے بدن چھپے۔ پیٹ کھلا رہے یہ عورت ہے، شرمگاہ ہے، اس کو چھپانا فرض ہے۔ ہاتھ کھلا رہ جائے تو بازو سے یہ عورت ہے، اس کو چھپانا فرض ہے۔ اس کو کھلا رکھنا اجنبی مرد کے لیے یہ ناجائز ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کی اجازت خاص روم کے لیے یعنی شوہر کے حجرے کے لیے ہو سکتی ہے، وہ بھی شوہر ہے تم ہو تو جس طور پہ چاہو ڈالو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ مغرب کی اذان کا وقت ہونے والا ہے، آخری سوال پوچھ لیتا ہوں۔ فیملی بڑی ہے، گھر چھوٹا ہے، کپڑے برتن دھونے پڑتے ہیں، اس وقت دوسرے نامحرم بھی گھر میں رہنے والے اس میں رہتے ہیں، تو کم سے کم ہاتھ کی کلائی سے کوہنی تک کا حصہ کپڑے دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے کھولنا پڑتا ہے۔ نہیں کھولیں گے تو وہ کام نہیں ہوگا، اور ان کو ہٹنے کے لیے کہیں گے تو وہ کہاں جائیں گے، پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں مجبوراً ہاتھ کھول کر اپنا کام کیا جا سکتا ہے؟ یہ مجبوری نہیں ہے، گھر والوں کو خود بھی چاہیے، ان کو بھی پردے کا حکم ہے، ان کو بھی پردے کا حکم ہے، وہ خود ایسی جگہوں پہ خود پردہ کر لیں تاکہ عورتیں اپنا کام کر سکیں۔ اور وہ پردہ نہیں کریں گے اور ان کی وجہ سے بے حجابی ہوگی تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ کوہنی تک اگر کور ہو اور کلائی کا حصہ کھلا ہو، اور کور ایسا ہو کہ بدن کی رنگت نہ ظاہر ہو، کور ایسا ہو کہ بدن کی رنگت نہ ظاہر ہو، جی تو ایک حد تک اس کی اجازت ہے جی جی کہ اس حصے کو ظاہر کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل سوال و جواب کا سلسلہ پھر ہوگا۔ اگر کور ہی استعمال کرنا ہے غلاف تو پورے ہاتھ کے غلاف استعمال کریں تاکہ پشت دست بھی چھپ جائے اور ساتھ ہتھیلی بھی چھپ جائے، اور اسی سے اپنے سارے کام کر لیں۔ گلوز پہن سکتی، ہاں گلوز پہنے جا ہاں سکتے۔ وہ پڑھ سکتی ہیں، بس ویسا ہو کہ اس سے بدن کی رنگت نہ ظاہر ہو، مثلا کالا ہو تو بدن کی رنگت نہیں ظاہر ہوگی تو اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ جی بہت شکریہ، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ مرد حضرات کے جو سوالات ہوں گے وہ لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خواتین نے بہت ہی صبر و سکون کے ساتھ سوال